أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پوری کائنات کو وجود بخشا۔ پھر اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار چیزیں پیدا کی، پھر اس کائنات کے نظام کو چلایا اور بہترین انداز میں چلایا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دن پیدا کیے اور ان 7 دنوں میں اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی، اور یہی جمعے کا دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات اور تمام کائنات کے جو تخلیق تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل کی، وہ سلسلہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اب وہ کام جب مکمل ہوا تو جمعے کا دن تھا، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ یہ جمعے کا دن ہمیں خاص عبادت کے لیے اور خصوصی فضیلت کے ساتھ حاصل ہوا۔ دیگر اقوام نے ہفتے اور اتوار کے دن عبادت کا دن رکھا، یہودیوں نے اپنی چاہت سے اپنی مرضی سے ہفتے کے دن کو عبادت کے لیے منتخب کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن عبادت کے لیے رکھا، جبکہ امت محمدیہ کے لیے اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو فضیلت بخشی۔ اور پھر یہ وہ خصوصی دن ہے، وہ واحد دن ہے کہ جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ سورہ جمعہ، اللہ رب العزت نے جمعے کے حوالے سے جمعے کی فضیلت، جمعے کے احکامات اس میں بیان فرمائے اور جمعے کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ وہ واحد دن ہے کہ جس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پوری سورت کے ساتھ نازل فرمائی، اور ہر ہفتے یہ دن ہمیں ملتا ہے، بار بار اس دن کو ہم پا لیتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اب اس کے فضائل کو، اس کی اہمیت کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں غفلت میں ہم سے اس دن کی ناقدری نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی اور عظیم نعمت ہمیں ہر ہفتے میسر ہوتی ہے، زندگی میں کئی بار ہم اس دن کو پاتے ہیں، گزارتے ہیں، تو کہیں غفلت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے ہم اس عظیم اور اس بابرکت دن کی فضیلت سے اور عظمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ گزشتہ جمعے پر بھی جمعے کے دن کی فضیلت کے حوالے سے ہی چند باتیں عرض کی تھیں۔ آج بھی سورہ جمعہ کی روشنی میں مزید چند باتیں جمعے ہی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ سورہ جمعہ مدنی سورہ ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے
युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। और फिर अल्लाह ताला के 4 सिफ़ाती नामों से इस सूरत की इब्तदा हो रही है। अल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, मलिक है यानी बादशाह है, ऐसा बादशाह कि जिस जैसा कोई बादशाह नहीं। अल कुद्दूस, वो पाक है। अल अज़ीज़, वो ज़बरदस्त है। अल हकीम, वो हिकमत वाला है। तो अल्लाह ताला ने अपनी हम्द व सना के जुमलों से और अपने मुक़द्दस नामों के ज़रिए सूरत की इब्तदा फरमाई और फिर आगे चल के इस नेमत को बयान किया कि जो दुनिया इंसानियत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस फरमाया। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अल्लाह ने इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो इन्हें अल्लाह की आयतें भी पढ़ के सुनाता है, जो इनका दिलों का तज़किया भी करता है, दिलों को साफ़ भी करता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और इन्हें किताब व हिकमत की तालीम भी देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे कबल इंसान बड़ी खुली गुमराही में पड़े थे। तो अल्लाह ताला ने करम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबऊस किया, जो आकर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं, अल्लाह की आयात लोगों तक पहुँचाते हैं और दिलों का तज़किया करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले यहूद का ज़िक्र किया, उनकी हकीकत, उनकी असलियत और उनका मकर फ़रेब बयान किया। और उसके बाद आखिरी रुकू में, दूसरे रुकू में यानी आखिरी रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के हवाले से उसकी फ़जीलत भी बयान की, उसके अहकामात भी बयान फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, मुसलमानों, जब नमाज जुमा के लिए अज़ान दे दी जाए, पुकार आ जाए अल्लाह की तरफ से, हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की सदा तुम्हारे कानों तक पहुँचाए, जुमे की जब अज़ान हो चुकी हो तो फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ कोशिश करो, पहुँचो। अब यहाँ पर दौड़ने से मुराद हकीकतन दौड़ना नहीं है, बल्कि मुराद ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू करो और तेज़ी से अल्लाह के घर की तरफ रुख करो। फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे के लिए अज़ान हो जाए, जुमे के लिए हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह की निदा बुलंद हो जाए, तो फिर तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, जायज़ नहीं है कि तुम दुनियावी काम काज में मसरूफ़ रहो और सारे काम छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह के घर की तरफ रुख करो और जितना जल्दी मुमकिन हो सके अल्लाह के घर में आ जाओ। फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के घर की तरफ तेज़ी से पहुँचो। वज़रुल बई, ख़रीद व फ़रोख्त तर्क कर दो, काम कारोबार बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, काम रोक दो, इसलिए कि जब अज़ान हो जाए जुमे के लिए तो फिर कोई भी काम करना जायज़ नहीं रहता। तो जब अल्लाह की तरफ से अज़ान की आवाज़ तुम्हें पहुँच जाए, वज़रुल बई, ख़रीद व फ़रोख्त तर्क करो और अल्लाह की हम्द व सना के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए और जुमे की नमाज के लिए पहुँचो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, तुम्हारे लिए बेहतर यही है, तुम दुनिया में अपनी बेहतरी समझते हो, दुनिया में अपना फ़ायदा समझते हो, कारोबार में अपना फ़ायदा समझते हो। अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के घर की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, खैर की तरफ आओ।
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو چکے تو اب اللہ تمہیں پابند نہیں کرتا جیسے بنی اسرائیل کو پابند کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم شکار نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، وہ سارے کا سارا دن عبادت کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن انہوں نے اس دن میں مختلف ہیلے بہانے شروع کر دیے، اللہ کے حکم کے ساتھ کھلم کھلا مذاق کرنا شروع کر دیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا اور ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے دن کے لیے پابند نہیں کیا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ، پھر تمہیں اجازت ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، دنیا حاصل کرو، کماؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ صرف اس چیز کا دھیان ہو کہ جب نماز کا وقت ہے، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکار آئے، جب نماز کے لیے بلایا جائے، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس وقت اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ لیکن جب نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ کا فضل تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی نہیں چھوڑنا۔ اہل باطل کی طرح نہیں کہ دنیا کے پیچھے ایسا دوڑو کہ دین کو بھول جاؤ، اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ، اللہ کے پیغام کو بھول جاؤ، نہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا فضل بھی تلاش کرو، زمین میں بھی پھیل جاؤ، کاروبار بھی کرو، سب کچھ کرو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا فضل تلاش کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ یہاں تک گزشتہ جمعے پر بھی کچھ بات چیت ہوئی تھی ان آیات تک۔ آخری جو آیت ہے سورت کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ابتدائی زمانے میں تھا کہ جب جمعے کا خطبہ بھی عید کے خطبے کی طرح نماز کے بعد دیا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں کچھ آواز آئی کہ مدینہ میں ایک قافلہ آیا، ایک تجارتی قافلہ پہنچا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر آئے، اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب مدینہ میں فقر و فاقہ تھا، قحط سالی تھی، کھانے پینے کی اشیاء نایاب تھیں، ناپید تھیں، تو جب کوئی باہر سے قافلہ آتا، ظاہر ہے وہ ضروریات، زندگی کی ضروریات لے کر آتا، غلہ لے کر آتا، تو وہ حاصل کرنے کے لیے لوگ پھر اس کی طرف دوڑتے۔ جس طرح آج کل ہمارے ہاں پانی کی کمی ہے، تو اگر کوئی اعلان ہو جائے کہ فلاں جگہ پر پانی میسر ہے، مل رہا ہے، تو چونکہ اس وقت قلت ہے، پانی کی ضرورت ہے، ہر شخص کو ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، تو ہر کوئی کوشش کرے گا کہ میں سب سے پہلے پہنچوں اور جتنا زیادہ ہو سکے پانی حاصل کر لوں۔ یا اسی طرح آپ مثال لے لیں، کچھ عرصہ قبل جب آٹے کے حوالے سے کمی ہو جاتی تھی، تو جس دن آٹا آتا سٹور پر تو ارد گرد کے علاقے سے بھی سارے لوگ وہاں پہنچے ہوتے اور وقت سے پہلے پہنچ جاتے اور لائنیں لگ جاتی اور رش بڑھ جاتا۔ تو اسی قسم کی کیفیت مدینہ طیبہ میں بھی اس وقت ہوئی کہ جب قحط سالی تھی، تو
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इसी दौरान आवाज़ आई कि काफ़िला पहुँच आया, तिजारती काफ़िला, और इसके अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी मिलेंगी, जो जाएगा ले लेगा, पा लेगा। तो चूँकि फ़क्र फ़ाक़े की कैफियत थी, हर शख्स ज़रूरतमंद था, और दूसरी बात ये कि नमाज भी हो चुकी थी, तो सहाबा किराम में से भी अक्सर ने वहाँ से वो उस काफ़िले के पीछे चले गए। उस ज़माने में जब काफ़िला किसी शहर में दाखिल होता तो ढोल बाजे के साथ दाखिल होता ताकि इत्तला हो जाए, लोगों को पता चल जाए। और मस्जिद नबवी के करीब ही उस काफ़िले ने आकर पड़ाव डाला, शोर शराबा हुआ, ढोल की आवाज़ आई और पता चला कि गल्ला तकसीम होगा, मिल जाएगा। तो सहाबा किराम भी उठ के खुतबा छोड़कर वो सब उस तरफ निकल गए और वहाँ पर गल्ला हासिल करने लगे। तो इस पर अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई, सहाबा किराम को तंबीह की गई, वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इन्फ़ज़्ज़ू इलैहा, जब ये कोई तिजारत देखते हैं, जब लेन देन का कोई मौका इनके सामने आता है, या कोई ढोल बाजा देखते हैं, तमाशा देखते हैं, तो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। व तरकू का काइमा, और आप वैसे ही खड़े रहते हैं और खड़े के खड़े रह जाते हैं। खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, ये आपकी परवाह नहीं करते, खुतबा नहीं सुनते और खुतबा छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, अल्लाह कह रहा है इनको बता दो कि जो कुछ अल्लाह के पास है वो बहुत बेहतर है उससे कि जिसके पीछे ये जा रहे हैं, उस लहव लाभ से और उस तिजारत से बहुत बेहतर है अल्लाह के यहाँ जो ये छोड़ के चले जा रहे हैं। रिवायात में आता है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सिर्फ 12 सहाबा वहाँ मौजूद थे, बाकी तमाम के तमाम उठ के चले गए उस काफ़िले के पीछे। और उन 12 में हज़रत जाबिर ख़ुद और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और दीगर सहाबा थे। तो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये लोग भी ना बैठे होते और ये भी उठ के चले जाते तो अल्लाह की तरफ से मदीना पर अज़ाब आ जाता, पूरा शहर उसकी लपेट में आ जाता। अल्लाह को ये हरकत, ये बात इतनी नापसंद हुई कि गोया कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब आने वाला था, लेकिन ये चंद लोग जो बैठे थे इनकी वजह से वो अज़ाब टल गया। तो उस तरफ इशारा है इस आयत में, वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इन्फ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका काइमा, जब ये कोई तिजारत या लहव लाभ देखते हैं, खेल तमाशा देखते हैं, उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। व तरकूका काइमा, आपको ऐसे ही खड़ा छोड़ जाते हैं। कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, आप इनसे कह दें कि जो अल्लाह के पास है वो इससे कहीं बेहतर है कि जो ये लहव लाभ में और तिजारत में दिलचस्पी लेकर ये जो हासिल करना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं बेहतर अल्लाह के पास है कि जिसे ये छोड़ के जा चुके हैं। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह तो सबसे बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लिया है और रिज़्क़ अल्लाह देगा, इसलिए अल्लाह का हुक्म पहले है, नमाज पहले है, नमाज का खुतबा सुनना पहले है, और दुनिया के काम और दुनिया के हुसूल के लिए निकलना ये सानवी हैसियत रखता है, ये बात की बात है। तो इस पर अल्लाह ताला ने सहाबा को तंबीह फरमाई कि जब खुतबा हो रहा हो उसमें इजाज़त नहीं है कि खुतबा छोड़कर आप यहाँ से चले जाएं। उसके बाद फिर खुतबा नमाज से पहले होने लगा और उसके बाद नमाज। तो जुमे की फ़जीलत अल्लाह करे कि हमारे दिलों में बैठ जाए और हम इसको समझने वाले बन जाएं। और साथ साथ दूसरी जो अहम चीज़ है इन दिनों के हवाले से वो ये है कि चूँकि कहत साली है, खुश्क साली है और पानी की कमी है, तो हमें अल्लाह ताला पानी के इस्तेमाल में भी वो मिजाज नसीब फरमाएं कि जो दीन हमसे चाहता है, जो शरीयत हमसे चाहती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीहि तुसीमून, वो अल्लाह ही है कि जिसने आसमान से पानी बरसाया और उसमें तुम्हारे पीने का सामान रखा
اور اسی سے پھر درخت اگتے ہیں، چارہ اگتا ہے جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ تو یہ پانی ایک زندگی کی علامت ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور قرآن میں کئی آیات پانی کے حوالے سے اور احادیث کی کثرت۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ پانی کی اہمیت اور قرآن و حدیث میں پانی کے استعمال کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان پر انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ آج صرف ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ اے سعد، یہ اسراف کیسا، کیوں ایسا اسراف؟ یعنی پانی استعمال کر رہے ہو، وضو کر رہے ہو، لیکن یہ پانی زیادہ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ کثرت سے کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وضو چونکہ عبادت کے لیے کیا جاتا ہے اور بذات خود وضو بھی عبادت ہے، تو اس میں بھی اگر زیادتی کر رہے ہیں اور یہ اسراف ہے تو اس پر حیرت ہوئی انہیں، اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، اگرچہ آپ ندی کے کنارے بیٹھے ہوں یا کسی دریا یا سمندر کے کنارے بیٹھے ہوں اور وہاں بھی پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اسراف ہی ہے، یعنی پانی کو بقدر ضرورت استعمال کرنا ہے۔ اور اس سے وہ بنیادی فلسفہ سمجھا دیا کہ جس کو اپنا کر ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مزاج میں اسراف، فضول خرچی اور نعمتوں کی ناقدری اور نعمتوں کا ضیاع اتنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے اور اسراف سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کلو وشربو ولا تسرفو، کھانے پینے کا بھی حکم دیا، جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو، لیکن اسراف وہاں بھی مت کرو۔ تو پانی کے حوالے سے بھی اسراف سے بچنا اور اس کا صحیح استعمال، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمارے ان مسائل کو حل فرمائے۔ دیکھیں، نعمت دینے والا اللہ، آسمان سے پانی اللہ نے اتارا، پھر اس کو پینے کا ذریعہ اللہ نے بنایا، چشموں سے اللہ نے پانی جاری کیا، اور پھر اسی سے سبزہ اللہ نے پیدا کیا، اور یہ زندگی کے سارے سلسلے اللہ ہی کے چلائے ہوئے ہیں۔ تو پھر ان سلسلوں میں اگر کمی آ گئی یا وہ ختم ہو گئے تو ان کو دوبارہ بحال بھی اللہ ہی کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے ہم اس مسئلے کو حل کروائیں۔ انتظامی طور پر دیگر کام بھی کرنے ضروری ہیں، پانی کی ٹنکیاں صاف کرنا، نئے کنیکشن لینا، پائپ لائن کو درست کرنا، نئے پانی کے ذخائر تلاش کرنا، اور یہ سارے انتظامی امور ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، جس کے ہاتھ میں یہ سارے خزانے ہیں، جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا کی ہیں، جو ان سب نعمتوں کا چلانے والا، پیدا کرنے والا، بھیجنے والا اور لے لینے والا ہے۔ نعمت دیتا بھی وہی ہے، نعمت لے بھی وہی لیتا ہے۔ تو جو اصل مرکز ہے، جو اصل طاقت ہے، اس طاقت کو راضی کرنا ہے اور اس سے دعا کرنی ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور ساتھ انتظامی طور پر جو بھی ہم سے کام ہو سکے وہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ اب جمعے کے حوالے سے ہم یہ دیکھ لیں کہ جمعے کی جو سنتیں اور اہم امور ہیں احادیث کی روشنی میں، وہ 10-12 کے قریب ہیں۔ تو ان کو ہم ذرا اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں کہ ہم جمعے کے دن ان میں سے کتنے کاموں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اتنا بڑا، اتنا فضیلت والا دن جس کے بارے میں کثرت سے احادیث موجود ہیں، پوری سورت اللہ نے اس نام سے نازل کر دی، تو اس دن کی ہم نے کتنی قدر کی اور اس دن کو ہم کتنی اہمیت سے گزارتے ہیں، کتنا اس دن کو ہم اہمیت دیتے ہیں اور کتنی اس دن کی ہم قدر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز فجر کا جماعت کے ساتھ اہتمام۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل نماز وہ ہے کہ جو جمعے کے دن جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی جائے۔
جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا اللہ کے ہاں افضل ترین نماز ہے۔ تو ابتدا ہی سے اس دن کی فضیلت شروع ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھ لیں، سوچ لیں کہ ہم نے نماز فجر کا کتنا اہتمام کیا۔ پھر دوسری چیز ہے غسل کرنا، اگر پانی میسر ہو تو غسل کرنا، صفائی کرنا۔ تیسری چیز ہے خوشبو اور تیل لگانا، خوشبو کا اہتمام کرنا، یہ بھی نفاست میں، صفائی میں آتا ہے۔ چوتھی چیز ہے مسواک کرنا۔ کیا ہمیں اس طرف دھیان ہے کہ مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین سنت ہے، مستقل سنت ہے، کہ ہم اس طرف ہماری توجہ ہے یا نہیں ہے، خصوصاً جمعے کے دن مسواک کرنا۔ پھر پانچویں چیز ہے عمدہ لباس پہننا، صاف ستھرا لباس پہننا، پاکیزہ لباس پہننا۔ اور چھٹی چیز ہے مسجد جلدی پہنچنا، ابتدا کے اندر مسجد میں آ جانا۔ گزشتہ جمعے پہ بھی حدیث بیان کی تھی کہ جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے پہلی گھڑی میں، اسے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والوں کو بتدریج وہ ثواب کم ہوتا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں آنے والوں کو صرف نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو مسجد جلدی پہنچنا اور اہتمام کے ساتھ وقت نکال کے مسجد میں آ کے نورانی ماحول میں بیٹھ جانا۔ پھر نماز جمعہ کے لیے پیدل جانا، اگر بہت زیادہ دوری پر نہ ہو مسجد تو پیدل جانا۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سننا، جتنا قریب یہ تبھی ہوگا کہ جب ابتدا میں آ جائیں گے، ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا تھا، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ، تم نے بہت دیر کر دی۔ تو اس کو بھی ناپسند فرمایا، لیکن ابتدا میں آئیں گے تو آگے اور قریب بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ اصل میں ہمارے ہاں جمعے کے حوالے سے بہت زیادہ غفلت اور سستی کہہ لیں۔ ایک تو وقت نہیں ہے کسی کے پاس آج کل، اور نماز کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے نہیں ہے، نیک کاموں کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے بہت وقت ہے۔ تو بہرحال دلچسپی نہیں ہے، مسجد کی طرف رخ کم ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پر جمعے کا دن مسجد کے اندر ایک کوئی اتنا بارونق دن نہیں گزرتا۔ عموماً مسجدوں میں جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت لوگ آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب جب آ کے بیٹھتے ہیں تو اس وقت یا تو مسجد خالی ہوتی ہے، یا ایک یا دو یا تین بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت انہیں بات شروع کرنا پڑتی ہے۔ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کا بھی اس طرح سے وہ بات نہیں کر سکتا، اور آنے والوں کی بھی جب وہ بات نہیں کرے گا، کام کی کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت گزارے گا، تو آنے والوں کی بھی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال جمعے کے دن اہتمام سے سویرے آنا اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سننا یہ بھی ضروری ہے، جمعے کے دن کے آداب میں سے ہے۔ نویں چیز دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور خصوصاً انفرادی دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ چونکہ اس کا تعین نہیں ہے کہ کون سی گھڑی ہے، لیکن مختلف اشاروں سے سمجھ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران جب امام بیٹھتا ہے، وقفہ کرتا ہے، وہ وقت اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت جمعے کے دن، خصوصاً مغرب سے ذرا پہلے کا وقت، یہ دو اوقات ہیں، ان میں دعاؤں کا خصوصی اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ وہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ نمبر 10 سورہ کہف کی تلاوت کرنا، یہ بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ اس برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جمعے کے دن فجر سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے پہلے اس وقت کے دوران سورہ کہف کی تلاوت بھی ضرور اہتمام کر لینا چاہیے۔ 11ویں چیز ہے درود شریف کی کثرت کے ساتھ پورا دن درود شریف کا اہتمام ہو۔ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت ہو۔ اور ایک بہترین عمل ہے عصر کی نماز کے بعد، حدیث میں آتا ہے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جو شخص 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ ایک مختصر سا درود ہے جو 80 مرتبہ پڑھتا ہے،
80 سال کے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ صرف 5 سے 7 منٹ اس پہ لگتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا اہتمام بھی ضرور کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ابتدا ہی سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد درود شریف کا یہ عمل امام کی طرف سے بھی ہوتا ہے، مقتدی بھی جو بیٹھتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جن کا کوئی ضروری کام ہوتا ہے وہ اٹھ کے جا سکتے ہیں۔ لیکن درود شریف کی کثرت یہ بھی جمعے کے دنوں میں، جمعے کے دن کے اعمال میں سے ہے، اس کا بھی اہتمام ہو۔ اور 12ویں چیز یہ ہے کہ حسب استطاعت صدقہ خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور مسجد میں آ کر جب جمعہ کی نماز سے پہلے خطبے کے دوران جب وہ چندہ ہوتا ہے اس وقت دے دیں تو یہ سب سے بہترین مصرف ہے، اور ہماری طرف سے صدقہ بھی ہو جائے گا۔ اس دن کے حوالے سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی، اور مسجد کے ساتھ بھی تعاون ہو جائے گا، یا دیگر کہیں بھی آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ اس دن کرنے کا زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھنے اور پھر اس کو اہتمام کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔